تو جلوہ نما ہے، تو جلوہ نما ہے، تو جلوہ نما ہے، ہر ذرے میں تو جلوہ نما ہے، ہر ذرے میں کس شان سے تو جلوہ نما ہے، حیران ہے مگر عقل کے کیسا ہے تو کیا ہے، تجھے دیرو حرم میں نے ڈھونڈا تو نہیں ملتا، تجھے دیرو حرم میں نے ڈھونڈا تو نہیں ملتا، مگر تشریف فرما تجھ کو اپنے دل میں دیکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پاکستانیوں، السلام علیکم۔ میں ہوں اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرنٹ افیئر۔ آج ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کی ٹیلی تھون پر۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی شخص سے کام لینا چاہتی ہے تو اس کے قد اور وقار میں اضافہ فرماتی ہیں۔ عمران خان صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ 2 گھنٹے میں 550 ارب روپے پاکستانیوں نے دنیا بھر سے ان کی ایک آواز پر عطیہ کیے ہیں سیلاب زدگان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان پر یہ احسان فرمایا کہ جو سچائی کی آواز ہے وہ انسان سے اسی وقت نکلتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات اس شخص کے ایمان کو بالکل مکمل اور کامل فرماتی ہے، اور اس انسان کی اپیل یا اس کے لفظ سیدھے جا کر دوسرے انسانوں کے دل پر اثر کرتے ہیں، جس کا عملی مظاہرہ ہم نے کل دیکھا اور اس سے پیشتر جب جب ایسے مواقع آئے، عمران خان نے جو حق اور سچ کی بات کی، پاکستان کے عوام اور دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کے علاوہ دوسرے ممالک کے لوگوں نے بھی اس چیز کی پذیرائی کی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ساتھ ساتھ پاکستان میں جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، روز کے جو مناظر دیکھے جا رہے ہیں، دل دہل جاتا ہے۔ بچے پانی میں بہہ گئے، مائیں بچوں سمیت بہہ گئیں، گھر اجڑ گئے، ڈھور ڈنگر مویشی سب بہہ گئے، کچے پکے گھر نہ رہے۔ اتنی بری حالت تو پاکستان میں کسی آفت سے نہیں ہوئی۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تباہی کا پروگرام ہے 2005 میں بھی جیسا کہ سخت ترین تباہی آئی تھی سیلابی ریلوں کی، تو یہ قدرتی آفات تو اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جو سائنسی اس کے پوائنٹس ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت کے جو تحقیق کار تھے انہوں نے ڈھونڈ لیا تھا اس مقصد کو کہ امریکن ٹروپس اس روم میں کہ جی وہ مدد کے لیے آ رہے ہیں پاکستانی NGOs کے ساتھ۔ انہوں نے ان علاقوں میں ریسرچ کی جہاں انہیں خدشہ تھا یا انہیں یقین تھا کہ ہماری جو ایٹمی معاملات یا ایٹمی تنصیبات کے کنٹرول اور اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ وہاں اسی ایریا میں ہیں۔ سیسمک سینٹر چکوال ہے اور ان سارے علاقوں میں جہاں جہاں اس پانی کی بڑی واردات ڈلوائی گئی تھی 2005 میں۔ تو یہ جو حالیہ سیلاب ہے اس کی شدتوں سے بہت زیادہ شدید ہے۔ پہلی دفعہ یہ دیکھی گئی یہ بات کہ پانی کی طرح سے جو پتھر ہیں یہ ان دریاؤں میں سے، ان ندی نالوں میں سے ایسے آ رہے تھے کہ جیسے پتہ نہیں یہ کوئی ایسی چیز ہے، ڈلے ہیں کسی چیز کے، اور وہ وزنی اور ایسے بہہ رہے تھے جیسے روئی کے گالے ہوتے ہیں۔ اتنی شدت، یہ جو امریکہ کا الاسکا میں ایک سسٹم ہے انہوں نے وہاں قائم کر رکھا ہے، اس کو سرچ کیا جا سکتا ہے۔ لاکھوں وولٹیج آسمان کی طرف لہروں سے ویوز کی جاتے ہیں، اور اس کا جو ریئیکشن ہے وہ یہ ڈائیورٹ کرتے ہیں ان ممالک کی طرف جہاں انہوں نے یہ سارے حالات پیدا کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ واضح طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کر تباہی جو ہے یہ اس ملک میں لائی گئی ہے، اور اس کی بلا شبہ اگر یہ معاملات ایسے ہی ہیں تو اس کی ذمہ دار حکومت ہے۔ ان کے علم میں ہوتا ہے
کہ کیا کروانا ہے، اور ویسے بھی ان کے حق میں یہ ہے کہ الیکشن وہ کسی فوری طور پہ منعقد نہ کیا جائے، اور اس کے لیے اس قسم کے حالات اور مواقع پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو یہ شنید عام ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اتنا بڑا قہرام ملک میں برپا کیا گیا ہے۔ دنیا سے ملنے والی امداد جو حال اس کا ہو رہا ہے، بددیانتی کی انتہا ہے۔ سندھ میں ان کے جو کرتا دھرتا ہیں ایم این ایز اور وزراء ان کے جو لوکل گورنمنٹ کے ہیں یا صوبائی گورنمنٹ کے، وہ سارا سامان وہاں سے جو امداد میں ترکی کی طرف سے آیا، دوسرے دیگر جو ہیں عرب ممالک ہیں، یورپ اور دنیا بھر سے اس آفت کے لیے یکجہتی کے طور پر دنیا ہم دل کھول کر احتیاط بھی دے رہی ہے اور مال و اسباب بھی دے رہی ہے۔ تو اس میں سے خیمے اور بے پناہ لاکھوں کروڑوں ڈالرز کا مال جو ہے نا وہ ہڑپ ہو گیا سندھ میں، اور اس کو دکھایا جاتا ہے۔ تو ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کے رہے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو انہوں نے کیا ہے اس کی بازگشت انہیں دوبارہ یہ نہ سن سکے۔ ایسا ہونا ہر حالت میں سنیں گے، کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سسٹم سے لڑ رہے ہیں، ظاہر ہے یہ جیت نہیں سکیں گے۔ جو ظلم ہوا ملکوں میں ہر جگہ یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہاں جو ہے وہ جواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کی طاقت نے ضرور دیا ہے۔ تو یہاں بھی یہ سارا سلسلہ شاید اسی کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ملک کو لوٹنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں ہر طرح سے۔ عمران خان اور دوسرا امن، ہر چیز کو یہ لوگ تہہ بالا کرنا چاہتے ہیں۔ اب اتنا پیسہ عمران خان کو یہ اللہ کی قدرت حاصل تھی کہ یہ اس نے اکٹھا 2 گھنٹوں میں کیا ہے۔ یقین مانیے جس دن اللہ نے پروردگار نے اسے یہ موقع دیا، اس کی ایک آواز پہ پاکستان کا سارا قرضہ 6 مہینوں کے اندر ادا کر دیا جائے گا۔ پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیرون ملک بہت نوازا ہے۔ پاکستان کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنے بہترین جو ہیں وہ اپنے سپوت جو ان سے پاکستان کے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی ہے کہ 10 آدمی صرف امریکہ اور یورپ سے پاکستان کا ٹوٹل قرضہ اتار سکتے ہیں، لیکن وہ چوروں کی مدد کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ پیسہ انہوں نے بڑی محنت اور مشقت سے کمایا ہے۔ بے پناہ آنسو جو ہیں وہ ان کے بہے ہیں اس منزل تک پہنچنے کے لیے۔ عمران پہ وہ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں کسی نے بھی کسی ہمارے ماضی کے حکمرانوں پر بھروسہ کیا ہو۔ ملک سنوارو، ہمیں بچاؤ، وہ پروگرام جو ان چوروں نے شروع کیا تھا، سرتاج عزیز اور اسحاق ڈار، یہ 2 سرخیل تھے سارے پروگرام کے۔ کیا آج تک قوم کو اس کا حساب دیا گیا؟ نہیں۔ وہ کھربوں روپیہ تھا، ماؤں نے اپنے گہنے دان کر دیے، بیٹیوں کے زیورات انہوں نے دان کر دیے، کیا کچھ نہیں کیا۔ جو پینشن لینے والے بزرگ تھے انہوں نے اپنی پینشنز کی مکمل جو ان کے پاس حاصل ہوا سارا ملک نظر کیا۔ ان لوگوں نے کسی چیز کا کچھ خیال اور کچھ پاس نہیں کیا۔ جو کچھ ملا اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے جمع کر چھوڑا۔ ان کے محلات، ان کی جائیدادیں، جو کچھ بھی ہے، ان حساب لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ہر پتہ نہیں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے، ان کے لیے کوئی نہیں درد دل رکھنے والا۔ ہم تو یورپ میں ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ چور، مکار اور لپاڑی ہے، انسانوں کے روپ میں شیطان، یہ یہاں آ تو جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی نوجوان انہیں اچھی طرح سے انہیں یہاں ٹھنڈا کریں گے، اور ان پہ جو فرد جرم لگنی ہے وہ پاکستان میں تو نہیں لگی، لیکن یہاں انشاءاللہ ضرور لگے گی، اور انہیں نان گریٹا قرار دلوایا جائے گا، کیونکہ یہاں انصاف ہے۔ یہاں ملکوں کو لوٹنے والوں کو سزائیں دی جاتی ہیں، ظلم کرنے والوں کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ جہاں جہاں ظلم ہوا، سربیا میں، بوسنیا میں،
سب کرتا دھرتا جو ہیں وہ ہالینڈ کی جیلوں میں بند ہیں. لمبی طویل جیلیں دی جاتی ہیں، کام کروایا جاتا ہے ان سے. پاناما کا صدر تھا، اس کو اٹھا کے لے گئے تھے امیرکن، اس ملک میں جا کے سزا دی اور اس کا اندر ہی انتقال ہوا. تو وہ جیسے بھی ملک ہیں، لیکن جو سزا اور جزا کا کنسیپٹ ہے وہ انہوں نے اسلام سے لیا ہے. تو بخشش نہیں ہے، جو بھی جس نے جو کیا یہاں وہ بھگتتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ جیسے آئیں گے ان کی بھی خاطر مدارہ ضرور کی جائے گی. تو ان لوگوں نے جو ملک کا پیسہ لیا، ایسٹس یہاں، اور اس کے بعد میں جو انہوں نے انسانوں پہ ظلم کیا، خواتین، چھوٹے معصوم بچے، بزرگوں پر ایکسپائر ٹیئر گیس چلائی گئی، ان پہ جو تشدد ہوا، وہ ساری فلمیں یہاں چلتی ہیں. اور یہاں ایک بالکل جو ایک آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو انسانی جو وہ اس کا ہیومن ونگس، وہاں ان چیزوں کو بہت تشویش کی یعنی وہ نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ لوگ جو اس کے سارے ذمہ دار رانا ثناء اللہ، یہ پنجاب میں نہیں پکڑا جائے گا جیسے یورپ میں ہے، وہ یہاں دھر لیا جائے گا. اور پھر یہاں تو پھر وہ معاملات نہیں ہیں کہ رشید نے فون کر دیا تو حمید بھائی جان آ گئے وہاں پہ ان کو چھوڑ دو. تو یہاں تو ماما مجید اور پھپھا مجید اور یہ سارے جو بھی چمار کی اولاد ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اور اچھی بلی حکومت کو گھر بھجوایا ہے، تو یہ بھولے نہیں ہیں پاکستانی. یہاں پہ صبر سے کام لے رہے ہیں ہم لوگ. اور پاکستان میں بھی بہت سے جو دوست رابطے میں رہتے ہیں، صبر ہے اس وقت، تو انہیں چھوڑا بھی نہیں جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ان سے سب سے لپٹا جائے گا. اب قانون اور انصاف کی بھی بات ہو رہی ہے تو آپ یہ دیکھیے، شہباز گل پڑھا لکھا آدمی، وطن کی محبت وہاں یہاں کھینچ لے آئی، پروفیسر ہے، پی ایچ ڈی ہے، سادہ آدمی ہے، ضمانت کینسل ہو گئی. وہ جج کو آپ دیکھ لیں، اس کے لیے بھی تو میں تو یہ کہتا ہوں، کیا انصاف کے چوروں کا بھی ہاتھ میں کاٹوں؟ جرم قانون کرے اور سزا بھگتیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. تو جج صاحب آئے، انہوں نے جو سیشن جج ظفر اقبال، انہوں نے ریجیکٹ 3 دفعہ کہا جیسے کہ انہیں پھپھو کا نکاح کروا رہے ہیں، ان کی ضمانت کینسل. تو اب یہ ہوگا کہ ان کے لیے جو ہائر فورمز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہاں ساری یہ ان کی اپلیکیشنز جو ہیں ضمانت کی وہ دے دی گئی ہیں. اور دوسرا جو ہے، آج وہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ اسلام آباد میں بھی یہ باز گشت سنائی گئی ہے کہ جناب وہ جو زیبا چودھری ہے میجسٹریٹ، وہ اس کے ساتھ تو بڑی چیز زیادتی ہو گئی ہے بڑی. عمران خان نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، اس نے سمپلی کہا کہ ان 3 افسروں کے خلاف ہم جو ہے وہ قانون کا سہارا لیں گے، ان کے خلاف جو بھی بن پڑا وہ قانونی کارروائی کریں گے. اس میں اس نے کون سی توہین عدالت کر دی ہے؟ تو لیکن دیکھیں گے کہ چونکہ اب لارجر بنچ ہے، کل وہ اس کی سماعت کرے گا. تو عمران خان نے جو اس کا جواب داخل کروایا ہے، جو بہت بہترین نامور وکیل ہیں PTI کے حامد خان، وہ ان کا بڑا مقام ہے اسی قانون کی دنیا میں. بہت ساری انہوں نے کتابیں لکھی ہیں قانون اور آئین پہ، بڑی وہ ان کی زبردست رائے ہے، ان کی بڑی اچھی دلیل ہے. اور ویسے بھی یعنی قابل وقار شخصیت ہیں، ان کا وقار ہے عدالت میں، قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہمیشہ. تو وہ اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں. تو عمران خان نے اپنا جو ان کا جواب ہے اس میں دیا گیا ہے، اس میں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ انہوں نے اس میں کوئی معافی نہیں مانگی، انہوں نے کچھ نہیں کیا. دیکھیں سیدھی بات ہے، حق کو حق کہنا چاہیے. تحریک انصاف کا سلوگن یہی ہے، انصاف سب کے لیے. جب انصاف سب کے لیے تو سچ بھی سب کے لیے ہی ہے، کیونکہ عمران جو ہے اس نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی ہے. پاکستان کے عوام اس کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہے. تو دیکھتے ہیں کہ صبح ان کے ساتھ جو عدالت ہے وہ کیسا سلوک کرتی ہے. تو پاکستانی تو اس وقت فل گرم ہوئے میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ خیر کی خبر لائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی دیکھیں جو امداد آئی ہے، اب اس کا جو کیا یہ کرتے ہیں چور تو بیٹھے ہوئے منہ کھولے. اور آئندہ بڑی خطرناک جو گھبراہٹ ہے وہ اس امر پہ ہے کہ پاکستان میں جو سیلاب کی صورتحال ہے، جہاں ہمارے بہترین یہ کاشتکاری ہوتی تھی ان دونوں صوبوں میں، وہاں تو بہت تباہی مچی ہے. انہوں نے عمران خان کو ہٹا کے بہت ظلم پاکستان سے کیا. وہ رشیا سے معاہدے کرنے جا رہے تھے،
कनक हमें आधी भाव मिल रही थी, पेट्रोल हमें आधे भाव मिल रहा था, और हमें जिस क्राइसिस का सामना था, रशिया से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात होते, तो हमने इस क्राइसिस से निकल जाना था। अब जो वक़्त आ रहा है वो भूख और इससे तबाहकारियाँ आप कह सकते हैं, क्योंकि फसलें तो हैं नहीं, तो अब अनाज होगा, कहत की वो परेशानी है हमें। तो अल्लाह ताला की ज़ात परवरदिगार पाकिस्तान जो है इसकी और हमारे बसने वाले हमारे जो वहाँ भाई हैं उनकी अल्लाह ताला हिफाज़ करके उनकी मदद करे। तो अल्लाह ताला की ज़ात कोई ना कोई राह निकालेगी। वो पाकिस्तानी कौम बिल्कुल हिम्मत वाली कौम है, सब्र करने वाली कौम है। तो अल्लाह ताला की ज़ात भी उन्हीं लोगों की मदद फरमाती है कि जो लोग अपनी मदद आप करना जानते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।